الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام شناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے
دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اج دا جمعۃ المبارک حضور سیدنا یوسف صدیق علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات والا استودہ صفات دے حوالے نال 14واں جمعۃ المبارک ہے۔ جس وقت بنیامین تے چوری ثابت ہو گئی، کنعان دے قانون دے مطابق جو یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے اپنے علاقے دا قانون ذکر کیتا سی کہ جڑا ساڑے علاقے وچ جس دی چوری کرے، جس دا مال چرائے، چور نو اس دا نوکر، غلام اور خادم بنا دیتا جاتا ہے۔ اسی قانون دے تحت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قانون تہاڈا ہے، عمل ساڈا ہے۔ یوسف علیہ السلام ارشاد جاری کیتا اللہ دے حکم تے، فرمایا کہ بنیامین ہن واپس نہیں جا سکتا۔ ایک بہت بڑی ایک تدبیر سی جس میں پچھلے جمعے بالتفصیل تواڈے سامنے ذکر کر چکے ہیں کہ کس طریقے نال پیالہ رکھیا گیا، شاہی پیالہ سامان بنیامین وچ رکھیا گیا، پھر ایک کول رہن دی ایک تدبیر اختیار کی گئی۔ اس تدبیر دا رزلٹ نکلیا کہ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام دے کول رہن لگ پے، لیکن بھائیاں نو سکون نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پہلے یوسف علیہ السلام نو بھیجیا سی ابا جی نے ساڑے نال، اعتبار نہیں سی انہاں نو، لیکن پھر بھی بھیجیا تے جو رزلٹ نکلیا ظاہراً او ابا جی دے سامنے میں، سارے قبیلے دے سامنے میں۔ لیکن اگر ہن بنیامین نو بھی اسی واپس نہ لے کے گئے تے ساڈا تے ساری زندگی دا اعتبار گیا۔ بڑا بھائی جس دا نام سی یہودا، جس تو یہودی نسل اس سے لفظ تو ہے، وہ کہنے لگا کہ میں تے واپس نہیں جانا، تسی 9 دے 9 جاؤ تے ابا جی نو جا کے جو کہنا جے کہو، جنہ چر میں بنیامین نو واپس نہ لے گیا انہ چر میں اپنے ابا جی دے سامنے نہیں جانا۔ انہوں نے آکھیا کہ اللہ دا قرآن فرماتا ہے، رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، اس سارے دے سارے بھائی مل کے جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کرن لگے، جناب بنیامین نو اپنے کول نہ ٹھہرایا جے، اینو اپنے کول نہ رکھیا جے، اس واسطے تسی مصر دے بادشاہ عزیز مصر ہو، مہربانی فرماؤ ساڈی گل سن لو۔ آپ نے فرمایا دسو کی گل ہے؟ کہن لگے اللہ دا قرآن بولے، فرمایا قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیر کہن لگے جناب علی ساڑی گزارش ہے، اے بنیامین اس دا بھائی تے یوسف پہلے ہی فوت ہو گیا ہے، انہوں تے بھیڑیا کھا گیا، جے میں اے چوری کردہ ہے او بھی چوری کردہ رہا ہے، انہیں بھی چادر چورائی اپنی پھوپھی دے گھر وچوں، انہیں بھی ایک کم کیتے نے، او دے کم جڑے نے اے دے وچ آگے، جے میں پچھلے جمعے عرض کر چکے ہیں اللہ دا قرآن پڑھ کے میں عبارت پیش کی تھی، پھر اس دا ترجمہ پیش کیتا سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نون کہنے لگے جناب علی پہلا تے یوسف علیہ السلام اپنے ابا جی دے کول رہندے سن،
جان اے یوسف علیہ السلام اپنے ابا جی دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بن کے رہندا رہیا ہے، لیکن جس ویلے بھیڑیے دا معاملہ پیش آیا ابا جی بڑا روئے نے، بڑا ہی روئے نے، پھر انہاں نوں قرار ملے آئے تے بنیامین دی وجہ نال ملے آئے، جناب علی مہربانی کرو بنیامین نوں ساڈے نال بھیج دیو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا وجہ کی ہے؟ کہنے لگے ان لہو ابن شیخا کبیرا، بے شک بنیامین دے ابا جی بہت زیادہ ضعیف ہو گئے نے، یہ وڈیرے ہو گئے نے، انہاں تے ذوف تے نکاحت داری ہو گیا ہے، انہاں دی عمر زیادہ ہو گئی ہے، وہ شیخ کبیر بن چکے نے، مہربانی کرو۔ پہلا رو رو کے یوسف علیہ السلام دی وجہ تو انہاں دا کوئی حال نہیں رہا، انہاں دی بنائی بھی چلی گئی ہے، انہاں دیاں اکھاں وچوں پانی بھی خشک ہو گیا ہے، انہاں دیاں اکھاں میں سفیدی آ گئی ہے، انہیں اینوں بھی تساں رکھ گیا کہ وہ بڑے پریشان ہونگے۔ وہ کی کہن لگے، علامہ عالم پوری رحمت اللہ علیہ ترجمہ کر دے آندے نے، یہ سارے دے سارے بھائی کہن لگے اگے تخت بدے ہاتھ بائیاں تے رو رو عرض سنائی۔ یوسف علیہ السلام تخت بیٹھے ہوئے نے، سارے پائیاں نے اگے ہاتھ بننے ہوئے نے تے اپنی عرض پیش کر دینے پہ کیڑی، قالو یا ایوہ العزیزو ان لہو ابن شیخا کبیرا، انہاں دی ابا جی بڑھے نے، او دا ترجمہ کر دینے پہ اگے تخت بدے ہاتھ بھائیاں تے رو رو عرض سنائی، وڈی شان عزیزہ تیری تے دائم رہے سوائی، باپ بڑھے دا اے ہے آسا، باپ بڑھے دا اے ہے آسا، ہر دم خدمت کر دا، پکڑ اساں تھی رکھ کسے نو تے اس دی وچ پردا۔ ادا مطلب وے ساڈے وچوں کسے نو رکھ لے، اے ملک دے بادشاہ، مصر دے بادشاہ، عزیز مصر تیری مہربانی ہے، تینوں اللہ عزتاں دتیاں ہویاں نے، تینوں اللہ شاناں دتیاں ہویاں نے، ساڈا رب تیریاں شاناں کٹائے نہ، ہمیشہ وداندا ہی رہے، مہربانی کرو۔ تانوں کی فرق پینا ہے، اینوں ساڈے نال جان دیو۔ اس دی وجہ اے وے کہ باپ بڑھے دا اے ہے آسا، آسان دینے سوٹے نو تے چھڑی نو جدے نال سہارا لیا جاندا ہے، باپ بڑھے دا اے ہے آسا، تے یوسف تو بعد ہر دم خدمت کر دا، پکڑ اساں تھی رکھ کسے نو تھا اس دی وچ بردا۔ جناب دی جگہ تے ساڑے وچوں کسے نو رکھ لو، جے اے رہ گیا پہلا یوسف ساڑے ہتھوں گیا سی تے ہون اے بھی گیا تے پھر ابا جی ساری زندگی ساڑے تے اعتبار کوئی نہیں جے کرنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے پیا، کہن لگے فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ، اے دی جگہ تے ساڑے وچوں کسے نو رکھ لو، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اسی وینیاں توانو تسی بڑے احسان کرنے والے ہو۔ جناب تسی بڑا احسان کرنے والے ہو، ایک احسان ساڑے تے اے بھی کر دیو، انہوں نہ رکھے آجے، اے دی جگہ سانو رکھ لے آجے۔ تے یوسف علیہ السلام
پردے وچ مسکراندے ہون گے انہاں دی گل سن کے ایڈا لما کم تینوں رکھن واسطے کیتا ہے تواڈے وچوں رکھنا ہوندا کسے نوں تے پھر اینا تدبیر کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں سی میں اللہ دے حکم نال جڑا کم کرنا وا پیا بنیامین نوں رکھن واسطے ہی کرنا وا پیا پھر اللہ دا قرآن بولیا جناب یوسف علیہ السلام نے انہاں دی گل سنی جناب اینوں نہ رکھیو ساڈے وچوں کسے نوں رکھ لو اللہ دا قرآن فرماندا ہے پیا فرمایا قالا یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ اللہ دی پناہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون فرمایا اساں انہوں کیوں رکھیے جدے مال وچوں نکلیا ہی نہیں پیالا میں تواڈے وچوں کسے نوں کیوں رکھنا ہے جدے مال وچوں ساڈا پیالا نکلیا ہے اساں تے انہوں ہی رکھنا ہے اللہ دی پناہ معاذ اللہ ہو ہی نہیں سکدا گناہگار نوں اسی چھڑ دئیے تے جنہیں گناہ نے کیتا انہوں قید کر لئیے ساڈے ملک دا قانون ہے وے جنہیں جرم کیتا ہے قید انہوں ہی اسی کرنے ہونے یہ ترتیب کے ساتھ اللہ کا قرآن بول رہا ہے یہ سارے واقعے کو پیش کر رہا ہے جناب یوسف علیہ السلام نے جس ویلے ایک گل ارشاد فرما دی تھی فرمایا پھر ظلم تے نہیں نہ اساں کرنا ساڈے عدل و انصاف دا تقاضا اے وے تہاڈا ساریاں دا مال اساں چیک کیتا ہے مال پھولیا گیا ہے ایک دے وچوں نہیں نکلیا دوجے وچوں نہیں نکلیا تیجے وچوں نہیں نکلیا چوتھے وچوں نہیں نکلیا سارے مال صاف تے پاک ہے لیکن جدو بنیامین دا مال پھولیا گیا ہے اے مال چیک کیتا گیا ہے اے دے وچوں پیالہ نکلے آئے تے عدل و انصاف دا تقاضا اے وے میں تواڈے وچوں کسے نوں نہیں رکھنا میں رکھنا تے بنیامین نوں رکھنا ہے میں تواڈے وچوں کسے نوں قید نہیں کرنا میں بنیامین نوں قید کرنا ہے تے پھر بھائیاں نے ان ٹھہر کے مشورہ کیتا آپس دے اندر مشورہ کی کر دینے پہ آندے انہوں نے اس طرح کرنے ہیں یہودہ کہنے لگا میں ایتھے رہ جانا وا اس واسطے کہ جدوں اینا عزیز مصر نے ساڑی گال نہیں منی تے ہن میں ایتھے رہ جانا وا اس دی وجہ ہے وے میں بنیامین نوں نال لے کے آواں گا تاکہ ابا جی دی بارگاہ دے اندر ساڈا اعتبار بہار رہے جدوں جناب یوسف علیہ السلام نے انکار کیتا ہے اللہ دا قرآن فرماندا ہے پھر بھائیاں نے مشورہ کیتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين جناب یوسف علیہ السلام نے انکار کیتا ہے تے بڑا بھائی کی کہن لگا تواڈوں خبر نہیں کہ تواڈے باپ نال جڑا وعدہ اسی کر کے آئے ہاں یہودہ کہن لگا او میرے بھائیو تواڈے تے میرے ابا جی او تے نہیں سننا بنیامین نوں آن دیندے پر انہاں نال وعدہ اساں کی کیتا ہے رب دے وعدے اُتے اساں وعدہ کی مطلب اساں رب دا حلف دیتا ہویا ہے اللہ دی قسم اٹھائی ہوئی سی اسی بنیامین نوں ضرور تواڈی بارگاہ وچ واپس لے کے آواں گے ہن دسو جے چھڈ گئے بنیامین نوں پھر اللہ دی بارگاہ وچ جڑا حلف اٹھایا جے پھر ابا جی دی بارگاہ وچ جڑا حلف اٹھایا جے ایدا جواب اساں کی جا کے دینا ہے یہودہ کہن لگا میں نہیں جانا میں ایتھے ہی رہنا ہے جنہ چر میں بنیامین نوں واپس نہ لے گیا تے یہودہ کہن لگے یا ایک گل ہے یا دوجی گل ہے میرا اللہ میرے واسطے کو اچھی تدبیر دا اظہار کر دے وے تے تا میں واپس آ سکنا وا لیکن سارا یہ نہ کوئی تدبیر نہ ہوئی ایک کوئی تدبیر رہ گئی تو ایتھے نہ دے کو رو
تے یہودا دی گل علامہ غلام رسول عالمپوری رحمت اللہ علیہ کیویں بیان کردے نے، فرماندے نے کہ یہودا او بایاں تائیں تسی سبے مڑ جاؤ۔ یہودا کہن لگا ہے میں ایتھے رہنا، تسی سارے چلے جاؤ، تسی سارے چلے جاؤ۔ کہ یہودا او بایاں تائیں تسی سبے مڑ جاؤ۔ او بنیامین نے چوری کی تھی ابے نو خبر سناؤ، تے میں آپ نہ جاواں ہرگز تے مصروں مول کی دائیں منہ اکھیں جا دکھاواں کیویں باپ پیارے تائیں۔ ابے نے کہنا ہے تو ہی وڈا سے سارے نالو، اے یہودا تیرے ہوندیاں سارا کچھ کیویں ہو گیا ہے، تو دھیان کیوں نہیں رکھیا؟ ابا جی تے پہلا ہی رو رو کے کوئی حال نہیں اپنا رہن دیتا، پہلا ہی انہیں معاملے انہاں دی طبیعت دے خراب ہو گئے نے۔ ان چلے جاؤ، جا کے دس دیو ابا جی اساں تے بنیامین دی بڑی حفاظت کی تھی، پر تہاڈا پتر ہی چور نکلے آئے۔ ابا جی دسو ہن ساڈا کی قصور؟ اساں تے بہت حفاظت کی تھی بنیامین، لیکن انہوں نے چوری کی تھی، سانوں بھی بزت کرایا، آپ بھی پھنسیا۔ یہودا کہن لگا جا کے ابا جی نوں دس دیو، تے میں نہیں جے جانا۔ اللہ اکبر، وڈا بھائی یہ جان تو انکار کردہ ہے پیا۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن فرماتا ہے یہودا کی کہن لگا، اس سے دا ترجمہ جڑا میں کیتا ہے رب دا قرآن سنو۔ رب العالمین نے فرمایا یہودا کہن لگا ارجعوا الی ابیکم، پلٹ جاؤ اپنے باپ وال، فقولو ابا جی نو جا کے آکھے آجے یا ابانا، اے ساڈے ابا جی، ان ابنا کا تہاڈا پتر بے شک تہاڈے پتر نے سارا کا یہ چوری کی تھی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین۔ کہن لگا جا کے ابا جی نو خبر دس دیو ابا جان تواڈے پتر نے چوری کی تھی جے، ساڈا کوئی قصور نہیں جے، اسی اس گل دی گواہی دینے آ پے چونکہ اسی اس گل نو جاننے آ۔ وما کننا للغیب حافظین، اللہ والو معاملہ دے نصیباں وچ کی لکھیا سی انہوں تے ابا جی اسی نہیں سانا جان دے، اسی سجے بھی ہو دے رہے ہیں، اسی کھبے بھی رہے ہیں، اسی اگے بھی رہے ہیں، اسی پچھے بھی رہے ہیں۔ کادے واسطے؟ اس واسطے کہ ابا جان کوئی بنیامین نقصان نہ دے وے، کوئی بنیامین نو اٹھا کے نہ لے جائے، کوئی انہوں پریشان نہ کرے، تو آڈی بارگاہ وچ ساڈا اعتبار ضائع نہ ہو جائے۔ پہلا یوسف وری اعتبار ضائع کیتا سا، ان بنیامین وری کرنے آ، تسی جاؤ جانا ہے، پر میں یہودا نے نہیں جانا، میں تے بنیامین نو نال واپس لے کے جاواں گا۔ تے جے ابا جی کوئی گل کرن اگوں اللہ دا قرآن فرماندا ہے یہودا کہن لگا پھر ابا جی نو ایک گل دسیا جے وَاسْأَلِ الْقَرِيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اے ابا جی اس شہر والیاں نو پوچھ لو جتھے اسی گئے ساں کہ اسی جھوٹے ہاں کہ یہودا نے واقعی چوری کی تھی ہے۔ جی ابا جی آکھیں نا کہ لے یہودا نے بنیامین نہیں چوری کردا، تے پھر انہاں نو دسیو ابا جی او پنڈ والےاں کولوں پوچھ لو، انہاں کولوں پوچھ لو، جی وہ کہہ دن کہ نے چوری کیتی ہے ابا جی پھر ساڈا اعتبار نہیں ضائع ہونا چاہیے۔ تے ابا جی نے بھی گل دسیا جے وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا،
اس قافلے والیاں کولوں ابا جی پوچھ لو جس قافلے والیاں دے وچ اسی بھی آئے ہیں مصر دے اندر وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بے شک ابا جی اسی سچے ہاں اسی کی ہاں سچے اعتبار دوان واسطے انہوں نے ساریاں گلاں یہودہ نے آکھیا جا کے اپنے ابا جی دے نال بولو کرے آجے پرا واپس آ گئے ابا جی نو آ کے آکھن لگے ابا جی انج ہویا ہے انج ہویا ہے انج ہویا ہے انج واقعہ ہو گیا ہے تے ابا جی ہن یہودہ تے اوتھے وے بنیامین بھی اوتھے وے اسی 9 تواڈے کول آ گئے ہاں تے ابا جی ہن ویکھ لو ہن سانو جو آکھنا جے آکھ لو پر ساڈی گل ابا جی یہ دلیل ہے جے ساڈے کول جڑے قافلے وچ اسی گئے ہاں انہاں نو پوچھ لو بھی انہیں چوری کیتی ہے کہ نہیں جس علاقے وچ گئے ہاں علاقے والے نو پوچھ لو بھی چوری ثابت ہوئی ہے کہ نہیں تے جے کچھ نہیں تے بادشاہ مصر کولوں پوچھ لو جنہیں انہوں قید کیتا ہے انہوں پوچھ لو بھی چوری انہیں کیتی ہے کہ نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیتا آئے 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 حضرت یعقوب علیہ السلام جواب دیں دینے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے قالا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم آپ نے فرمایا میں نو پتا ہے اے جیڑا بہانہ ہے اے تواڈے نفس نے آپ لایا ہے اے بہانہ جیڑا تساں لایا نا میرے نال کہ انہیں چوری کی تھی یہ تواڈے نفس نے لایا ہن دسو اللہ دا نبی جاندا کہ نہیں او بولو تے صحیح سارے نہیں بولے جی اللہ نے علم کے پردے نہیں رکھے ہوتے اپنے نبیوں کے سامنے خاص طور پہ جو نگاہ نبوت ہوتی ہے نگاہ نبوت اس میں اتنا کمال ہوتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اس کے آگے آڑ نہیں بن سکتی نہیں بن سکتی فرمایا میں نے پتا ہے یہ تواڈے نفس نے بہانہ لایا ہے تو فرماندے نے جیڑی تساں مینوں آ کے گل سنائی ہے نا فصبر میرا تے صبر ہی ہے پتر کو کام غلط کر جان نا تے باپ نو آ کے آکھنا ابا جی انج ہو گیا ہے تے باپ ضعیف ہوئے تو کی آکھے گا یہی آکھے گا نا اچھا پترا ساڈا تے صبر ہی ہے ساڈا تے صبر ہی ہے اگے فرماندے نے فرمایا صلی اللہ ان یأتینی بہم جمیعا لو ایتھے بھی علم یعقوب علیہ السلام دیکھو فرمایا ان قریب اللہ انہاں تناں دے نال مینوں ملا دے گا سارے بولو میں نقطہ پیش کرا اور اونچا بولیے سبحان اللہ فرمایا تناں دے نال انہاں سب دے نال میرا اللہ مینوں ملا دے گا وہ سب تو مراد کون ہے ایک جناب یوسف علیہ السلام نے دوسرے جناب بنیامین نے تیسرے جناب یہودا نے تناں دے نال اللہ دا نبی جانتا ہے کہ اے سارے دے سارے زندہ نے یا رسول اللہ یا غوث اعظم میں اپنے کولوں گل نہیں کری اے جی اللہ دا قرآن یہ اللہ کا قرآن قرآن تو باہر ہوئے تھے میں ذمہ دار ہوں آپ نے فرمایا اللہ قریب ہے چلو میں قرآن پاک دو ترجمہ تو انہوں سنا دیں تاکہ تو انہوں نہ ہوئے اپنے قرآن ترجمہ کر گیا اللہ قریب ہے ان یأتینی بہم جمیعا کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے
لا ملائے یعنی لے آئے میرے پاس میرا اللہ ان کو، پھر ان کو میرے ساتھ ملا دے، کن کو؟ بے ہم، ایک ضمیر نہیں، اے دو دی نہیں، اے جمع دی ضمیر ہے، ہو، ہما، ہم، ہو آوے تے کلے واسطے، ہما آوے تے دوں واسطے، تے ہم آوے تنہ تو اگے واسطے، فرمایا تنہ واسطے، فرمایا کہ اللہ انہوں مینوں لا ملائے۔ اسی آکھی اللہ دا نبی جاندا تے شرک ہو گیا، تے جے رب خود فرمایا میرا نبی جاندا ہے، سنیا عقیدہ تیرا ہی سچا ہے، تیرا ہی سچا ہے، تیرا ہی سچا ہے۔ اے میرے سر اتے رب دا قرآن جی، عقیدہ سنیا تیرا ہی سچا ہے۔ مرنا جے ہزارہ من مٹی تھلے ہونا جے، کسے غیر دے ہتھے چڑھ کے اپنے ایمان کے عقیدے دا بیڑا گرک نہ کریو، منیو ہو جو اللہ دا قرآن آندہ تے مصطفیٰ دا فرمان آندہ ہے، بس۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اس دی وجہ کہ ساڈا عقیدہ کسے جیل وچوں نہیں آیا، پھر ڈکیا سی تے باہر نکلیا ہے۔ ایو عقیدہ ہے جڑا غار حرا وچ اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتا سی۔ تو انہوں آیت دا نمبر بھی دس دیا، پارہ نمبر 13 جے، سورہ یوسف آیت نمبر 83، آیت نمبر 83، حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ آیت کو انگریزی میں کہتے ہیں ورس، یہ ورس کا نمبر 83 ہے۔ رب نے فرمایا اصلّاہ ایات یعنی بہم جمیعہ، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان قریب قریب ہے میرا اللہ ان کو میرے ساتھ ملا دے، دور بھی نہیں قریب ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب دیر نہیں لگے گی، قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ کیا؟ کن کو ملائے؟ یوسف علیہ السلام کو ملائے، بنیامین کو ملائے اور یہودا کو ملائے۔ ابراہیم رب یعقوب علیہ السلام اللہ کے عطا کردہ علم کی پاور سے یہ جانتے تھے، یہ جانتے تھے، یہ جانتے تھے کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، میرا یوسف اب مصر کا بادشاہ بن چکا ہے۔ سارے بولیے سبحان اللہ، اب مصر کا بادشاہ بن چکا ہے یہ۔ اور بنیامین او دے کوڑی کہہ دے، کیوں؟ دو میں پرا سن نا تے ایک دوجے تو رہ نہیں سن سکتے، ایک تدبیر اختیار کیتی اللہ دے حکم تے جڑا اتھے یہودا رہ گیا انہیں بھی واپس آ جانا ہے۔ تے جدوں پردے اٹھنے نا، یوسف علیہ السلام نے نقاب ہٹانا ہے تے بنیامین تے اگے ہی پتہ ہے، انہاں سارے نو پتہ لگ جانا، ہاں ہائے یوسف تو اجے جیوندا ہے۔ میں جڑا ترجمہ کیتا ہے نا یوسف تو اجے جیوندا ہے، اے قرآن پاک دا میں کیتا ہے، لیکن کیتا اپنی بولی بیچے، یہ اگے جا کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تے جناب یعقوب علیہ السلام دے علم دی نشان ہے، تے میرے تیرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقام کی ہوئے گا۔ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری
نظر سر عرش پر ہے تیری گزر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں فرمایا میرے پترو میرا تے صبر جے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے ساتھ ملا دے گا انہو هو العلیم الحکیم بے شک وہی حکمت والا ہے اور علم والا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اگلی بات بنیامین بھی جدا ہو گیا ہوں اس کا ترجمہ مولانا عالم پوری صاحب دی زبان وچ کرا جس ویلے آپ نے فرمایا فصبر جمیل تے مولانا عالم پوری دا ترجمہ کر دیاں دینے نبی کہے میں صبر کرے نبی کہے میں صبر کرے او باجوں صبر ناچارا فرزندہ تھی رب ملا دے فضل اسے دا بارا نبی کوے میں صبر کرے او باجو صبر ناچارا فرزندہ تھی فرزندہ تو مراد کون ہے یوسف علیہ السلام نے بنیامین تے یہودا نے فرزندہ تھی رب ملا دے فضل اسے دا بارا اور جناب یعقوب علیہ السلام پہلے ہی بڑے غم دے اندر ڈبے ہوئے نے یعقوب علیہ السلام غم زدہ نے جدوں آ کے پترہ نے خبر سنائی اے ابا جان ان تے بنیامین بھی گیا ہے انہیں چوری کی تیجے بادشاہ مصر عزیز مصر اس نے قید کر لیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا میں نے پہلے ہی پتا سی تسی لے کے گئے ہو ابا جی فکر نہ کرو جا کے ساڑے کافلے والیاں کولو پوچھ لو جڑے علاقے وچ اسی ٹھہرے ہیں اس علاقے والیاں کولو پوچھ لو اے ابا جی اے تواڈا پتر ہی چور نکلے آئے اساں تے حفاظت واسطے بند بننے رکھے پوریاں تدبیراں کیتیاں نے اسی ہر ویلے بنیامین دے نار رہے ہیں دنے بھی تے راتی بھی ہر لمحے دے اندر کیوں سانو خطرہ سی کہ دے بنیامین سجے کھبے نہ ہو جائے ساڑے اتے الزام نہ لگ جائے ابا جی تسی پریشان نہ ہو جاؤ اے ابا جان ان ساڑا قصور کوئی نہیں جے ان سارے دا سارا قصور تو اڈے پتر بنیامین دا جے یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں وچ پانی اتر آیا جے پتا سی تے روئے کیوں جے پتا سی تے یوسف علیہ السلام واسطے 40 سال کیوں روئے یہ پتا سی میرا یوسف جیوندہ ہے کیوں روئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولادنا اقبادنا یہ اولادیں جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں یہ اولادیں جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں دیوار کے پار بھی ہو 10 لمحے لیٹ ہو جائے تو ماں بھی روتی ہے باپ بھی روتا ہے دل پسیج جاتا ہے پریشانی ہوتی ہے لیکن یہاں دل پتھر کا نہ ہو
دھڑکنے والا دل گوشت کا ہو اور اس میں ماں کی ممتا اور باپ کی پدری شفقت وہ بھی موجود ہو، تو پھر 10 لمحے کے لیے انسان اپنی اولاد کو آنکھوں سے اوجھل نہیں کر سکتا۔ وہ آنسو رحمت کے تھے، وہ چند لمحے کی جدائی کے، وہ لمحات بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، 40 سال تک وہ لمحے پہنچ گئے۔ لیکن یہ سارا کچھ کیا کیوں کیا؟ ایک دفعہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا مولا میرے یوسف نو لوٹا دے، کیوں نہیں آکھیا؟ اس واسطے مولا جو میں تو راضی، ہائے 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 میں تے اس طرح راضی۔ یہ بالکل انجی سمجھ لو، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے کہ میں میدان کربلا وچ تھیاں پتر بھتیجے پانجے سارے لے کے چلا، اتنے سوائے موت دے کچھ نہیں ہونا، پھر بھی ٹور پہ کیوں؟ مولا دین بچانا ہے، جویں تو راضی ہے اوویں میں راضی ہوں۔ یہ رب کی رضا کی منزل یہ حلوے کھانے سے نہیں ملتی، یہ چوری کھانے سے نہیں ملتی، یہ روسٹ کھانے سے نہیں ملتی، یہ فاسٹ فوڈ کھانے سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی رضا کی منزل انسان کو تب ملتی ہے جب انسان وہ کام کرے جس میں ہمارا رب راضی ہو، انسان وہ کام کرے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی رضا پانے کے لیے اور اس رضا کی آخری منزل تک پہنچنے کے لیے آپ نے کہا جب آئے گا، جب میرا رب ملائے گا تب ہی میں ملوں گا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں منزل رضا پانی ہے، ایک دفعہ بھی یہ عرض نہیں کرنا مولا بنیامین کو لٹا دے، مولا یوسف کو لٹا دے، مولا یہودا کو لٹا دے۔ پتا ہے کہ میرا رب ان قریب میرے بچوں کو میرے ساتھ ملانے والا ہے، بالکل قریب ہے کہ اللہ ملا دے گا میرے ساتھ میرے بچوں کو۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں سفید ہو گئی ہیں، رو رو کے۔ اللہ دا قرآن فرماندا وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، آپ نے انہاں بچیاں جڑے 9 گئے سن نا خبر دین، انہاں تو منہ پھیر لیا۔ فرمایا تسی اپنے نفس کولوں کڑ کڑ کے گلاں سنا دیو مینوں پہ، انہاں تو منہ پھیر لیا۔ وقالا، اور فرمایا یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف دی جدائی ہوتے، یوسف دی جدائی ہوتے۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم نال آپ دیاں اکھاں سفید ہو گئیاں، آپ دیاں اکھاں سفید ہو گئیاں۔ ہائے 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 ہائے۔ فَهُوَ قَزِيم، کیوں کہ جدوں گل یاد آندی سی نا بھی پترا میرے نال جھوٹ بولیا ہے کہ بیڑیا کھا گیا ہے، پھر آپ نو غصہ ہوندا سی اس گل اتے، غصہ ہوندا سی، پھر ہور آنسو نکلدے سن۔ اس معاملے وچ آ کے پھر آپ دیاں اکھاں سفید ہو گئیاں۔ قالو تاللہ، پھر وہ بولے کہن لگے اللہ دی قسم، تفتعو تذکر یوسف، اے اسی ذکر نہ یوسف دے نال کران گے۔ جدوں کدے تسی جو آندے ہو بھی جیوندا ہو کدے مڑیا تے اسی او دے نال ذکر کران گے۔ آپ نے فرمایا ہن تساں کی ذکر کرنے نے، اے ہن تذکرے اسی ہوئی کران گے، اے ہن تذکرے اسی کران گے۔ اللہ اکبر۔ عالم پوری رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت گل اس موقع تے فرما گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماندے نے مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک گل کہہ منہ موڑ پتاں تھی پیغمبر نے فرمایا،
افسوس پیارا یوسف مینو نظیر نہ آیا نین سفید ہو گئے اس تے کھا گیا غم بھارا وچ اندھو بچھوڑے یوسف زور گیا چک سارا جناب یعقوب علیہ السلام آپ دی جدائی اندر روندے رہے پھر پتہ لگتا ہے جس ویلے بھائیاں دے ملن دا ویلا یا ہونا ہے جناب یوسف علیہ السلام نو اس ویلے انہاں نو قدر دا پتہ لگنا ہے ساڈے ابا جی اپنے بچے نال کتنا پیار کیتا ہے اج ساڈی ملاقات ہو رہی ہے پھر پتہ لگنا ہے جناب یوسف علیہ السلام نو قدم قدم تے صبر کرن دی وجہ نال میرے اللہ نے کی اجر عطا فرمائے ہوئے نے قدر بائیانو اے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ دا مصرع جی اے جڑا آئی تے سانو قدر نہیں نا نبی دی صلی اللہ علیہ وسلم آئی نہیں قدر کر دے سی قبرے جاواں گے نا تو جدو سوال ہویا نا ما کنت تقول فی کہ حاضر رجل پھر پتہ لگنا ہے عارف کھڑی رحمت جملہ سنو آپ فرمان دینے پہ قدر یوسف دا معلم ہویا بائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلم ہو سی قبر وچی پیانو قدر نبی دا معلم دا مطلب معلوم ہونا قدر نبی دا معلم ہو سی قبراں وچ گیانو قدر یوسف دا معلم ہویا وہ بھائیاں مصر گیا انو تے قدر نبی دا معلم ہو سی قبراں وچ پیانو اے ہولی ہولی او قدر دے دروازے کھلنے نے پھر وہ بھائیاں نو پتہ لگنا ہے اوہو بڑا ظلم کیتا ہے ایسا تے پتہ کدوں لگنا ہے پتہ ادوں لگنا ہے جدوں یوسف علیہ السلام نے پردے اٹھائے تے پراس سامنے آئے نا تے آپ نے او خریداری جدوں بیچیا گیا نا آپ نو او بے نامہ جدے اتے نا سارے پراواں دے دستخط تے سائن ہوئے نے اس وقت آپ نے سامنے کرنا ہے انہاں آکھنا ہے یہ بادشاہ مصر نو کنے دسے ہے یہ مصر دے بادشاہ نو کہ میں پتہ لگ گیا اساں یوسف نال آ کام کیتا ہے آئے آئے تے جدوں یوسف علیہ السلام نے پردہ اٹھا دیتا آپ نے انہوں نے ویکھ کے حیران ہونا ہے ہاں اے تے ہے یوسف اے تے ہے یوسف اے یوسف تیرا اے نامقام کے میں بنیا ہے فرمایا تسی ظلم کر دے رہے اسی صبر کر دے رہے اچھا کہہ دے نا سبحان اللہ قدر یوسف دا معلم ہویا او بائیاں مصر گیا نو
اے جدوں مصر جانا نے پھر پتہ لگنا نے ایک واری پہلا گلا لین واسطے گئے ادوں گلا مل گیا ایک واری دوجی واری گئے جدوں بنیامین نو نال لے کے گئے ہن تیجی واری جانا نے جدوں یوسف علیہ السلام نے انہاں دی حالت ویکھنی ہے انہاں دے پلے تے کچھ بھی نہیں انہاں دے کول شے ہی کوئی نہیں آپ نے فرمانا ہے پریشان نہ ہوو میں بھی تہاڈا ہی ہاں بنیامین بھی تہاڈا ہی ہے اے مال بھی تہاڈا ہی ہے قدر یوسف دا معلم ہویا او بائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلم ہو سی تے قبراں وچ پیانو جدوں اساں قبراں جانا نا پھر پتہ لگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت کی ادوں ارا سانو کوئی پتہ نہیں لگنا یا رسول شیخ صاحب پچھلے جمعے بھی مصرے دے انتظار چ رہے تو اج مینوں وڑدے ہی فرماتا نے بھی یہ پڑھنا ہے جویں اسی حاجی حج کر کے آਉਂਦਾ نا تے سانوں کوئی ایڈی قدر نہیں ہوندی اسی سمجھنے ایک رواجی جہا کام ہے سیر و تفریح واسطے گیا سی بس کر کے آ گیا عمرے واسطے کوئی ساتھی گیا ہوئے واپس آوے کوئی ایڈی قدر نگاہ وچ ساڈے چ نہیں بنتی ہوتی اس دی وجہ کہ ساڈے اندر ذوق مر گئے نے اگر ساڈے وچ ذوق زندہ ہونا تو پھر تے جڑا دیارے لیلا وچ ہو کے آندا سی مجنوں دیاں اکھاں چومدا سی آندا سی تو میری محبوبہ دے علاقے وچ ہو کے آئے تے ساڈے جے کوئی ماڑا بندہ ہوا ہے تو ان تے تگڑا ویندا ہی نہیں صحیح گل کوئی ماڑا بندہ غریب آدمی وہ بیچارہ ہوا ہے نا کتے مکہ شریف مدینہ شریف دیاں فضاواں تو وچوں ہو کے آئے تے کوئی نہیں او دے ول توجہ ہی کوئی نہیں کردا تے پاویں کو کرپشن دے پیسے تے ہو کے آوے نا تے او دے سارے جان کے جناب ماشاءاللہ جی مبارک ہوئے جناب تسی حرام دے پیسے جو کر کے آئے یہ ساڑیاں خرافات نے لیکن ساڑے اندر ذوق کوئی نہیں تے جس ویلے آپ جائی دائے کعبہ شریف دا طواف کر دے ہوئے پھر پتہ لگدا فلانا ہو کے آیا سی تے کنہ انہوں مزہ آیا ہونا ہے انہیں زمزم پیتا ہوئے گا انہوں کنہ لطف آیا ہونا ہے انہیں تھے سجدے کیتے ہونگے انہوں کنی چس آئی ہوئے گی کنہ مزہ آیا ہوئے گا جرم مک جان دے نے زمزم پیتے جرم مک جان دے نے زمزم گل سنو پڑھنا اس طرح جے انج سمجھو کہ حرم کعبہ شریف ہے اے مسجداں جیڑیاں نا اے کعبے دیاں بیٹیاں نے ہاں اے انجی سمجھو پی اسی ہوتے بیٹھے ہیں تے طواف پہ کرنے ہیں زمزم شریف پی رہے ہیں اس تصور وے ڈوب کے پڑھو نا کسی دا قبول ہویا تے چلو میرا بھی جیک کے تے لگ جائے گا مل کے ذرا کہہ دیو جرم مک جان دے نے زمزم پیتے جرم مک جان دے نے زمزم پیتے جرم مک جان دے جرم مک جان دے اجے ساریاں دی آواز نہیں آ رہی جرم مک جان دے فضا وچ اپنے بازو لہرا کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد وچ تصور لے کے پڑھ دے ہو جرم مک جان دے نے زمزم پیتے جرم مک جان دے نے زمزم جرم مک جان دے نے زمزم پیتے
کعبۃ اللہ دی زیارت کی تے کعبۃ اللہ دی زیارت کی تے کعبۃ اللہ دی ہائے ہائے کعبۃ اللہ دی زیارت کیتے جرم مک جاندے نے زمزم پیتے کعبۃ اللہ دی زیارت ایک وار فرشتے روزے تے جو یاؤندے پھر نہ یاؤندے نے سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے جرم مک جاندے نے کم زم پیتے جرم مک کعبۃ اللہ دی کعبۃ اللہ دی زیارت بڑے محترم ساڑے ساتھی میری کمزوری کہ میں انہاں دے وصال تو کو 10 گھنٹے پہلے میں انہوں نے کال کی تھی ایتھے جمعہ پڑھ دے سن ساڑے کول ہی کہ رضوی صاحب میں بیمار ہاں میں ادوں ڈرائیو کر رہا سا پروگرام تے جا رہا سا مینوں کہن لگے کہ مینوں ایک مصرع سنا دیو جڑا میں تہاڈا گنگناندہ رہنا ہونا میں کہا کہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں رش ہے تو گاڑی کھڑی بھی نہیں کر سکتا ٹائم ایسا ہے تو ایسا ہے کہ مجھے پھر کال کرنا انشاءاللہ میں آپ کو سنا دوں گا اور میرے لیے دعا بھی کرنا میں نے کہا جی انشاءاللہ اللہ کرم فرمایا آپ پہ وہ 10-12 گھنٹے بعد تقریباً اتنا ہی ٹائم تھا آفتاب بھائی تو ان کا وصال ہو گیا یہاں بیٹھتے تھے اس جگہ پہ اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ اس مصرعے کو سنتے تھے اور گھر میں بھی وہ گنگناتے تھے بلکہ ان کے سارے گھر والوں کو یہ مصرعہ یاد ہے بچوں کو بچیوں کو گھر والے سب افراد کو یہ یاد ہے تو جب ان کا وصال ہوا ہے میں فاتحہ کے لیے گیا تو سارے وہ اکٹھے ہو گئے کہنے لگے ہمیں اس کی فرمائش سنا دیں میں نے وہ سنائی تو پھر چٹ آ گئی کوئی 4-5 جمعے پہلے کہ اس کو پڑھنا ہے پھر رہ گیا پھر پڑھنا ہے پھر رہ گیا پھر پڑھنا ہے پھر رہ گیا پھر آج میرا تھا کہ میں انشاءاللہ اس کی روح کو اصال ثواب کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے آج وہ رہنے نہیں دینا میں نے کیونکہ میں نے بھی مرنا ہے آپ نے بھی جانا ہے دنیا سے تو یہ ثواب پہنچ جائے گا انشاءاللہ اس کی حشر کا سامان پیدا ہو جائے گا حشر کا سامان چونکہ جملہ حشر والا ہے حشر کا سامان اس کے لیے بن جائے گا آپ سب میرے ساتھ شامل ہو جائیے مل کے ذرا اس کو پڑھنا ہے ہم نے یا رب العالمین جو ہم پڑھیں گے غلطیوں سے درگزر فرما کے یہ ہم اپنے بھائی آفتاب الرحمن کی روح کو اصال ثواب کریں گے میرے مولا ہماری طرف سے قبول فرما لینا گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے مل کے کہہ دیجئے گناہگار جو معاشر گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے ایک گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا
ہوں میں آیا ہوں سرکار آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے گونج پہ آ جائے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار گناہگار آفتاب الرحمن جو معاشر میں فریاد کریں گے میرے آقا کیا فرمائیں گے اے فکر نہ کر میرے امتی آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار جو آپ میں سے نیک ہے نا جن کو اپنی نیکیوں پہ بڑا مان ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے وہ تو خاموش رہیں اور جن کو پتہ ہے کہ آقا کی رحمت سے بخشے جائیں گے بس وہ ذرا پڑھیں آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار پھر کیا ہوگا سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں امتی کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے امتی کی واہ مازاق دے کاجل والیا تواڈی عظمت تو نثار جاوا امتی کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائے گی زلفیں امتی کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے امتی کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے پھر کی ہوئے گا ایک پاسے جہنم دی آگ ایک پاسے جنت دیاں ٹھنڈیاں تے مٹھیاں تے خوشبودار ہواواں یا اللہ اے کیے رب فرمائے گا اے مازاق دے کاجل والیا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے اے سونے چہرے والیا مازاق دے کاجل والیا بدوہا دے چہرے والیا لیل دیا زلفاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے
گورے گورے ہتھاں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے فکر نہ کرو یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، سونیا تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، گونج پہ آ جائے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار۔ یا اللہ پاک جو ہم نے پڑھا ہے میرے مولا اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، ہمارا غلطیوں سے درگزر فرما کر قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب ہم بھائی محمد آفتاب الرحمن اور دیگر اہل اسلام مومنین مومنات میرے مولا جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، وہ اہل ایمان ہیں، ان کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، میرے مولا سب کو بخشتے ہیں، اپنے کرم سے محبوب کی رحمت کے صدقے قبول فرما لے اور ان کی قبر بھی بہتر فرما دے، ان کا حشر بھی بہتر فرما دے۔ حضرات اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی 15واں جمعہ ہوگا ہمارا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پہ، اور شاید وہ یوسف علیہ السلام پہ جو قصہ میں پیش کر رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آخری جمعہ ہو، اس کے بعد ہمارا معراج شریف کے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی